آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں گزشتہ سال کی طرح۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہماری الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے، جو یکم رمضان المبارک سے لے کر آخری رمضان تک 29-30 رمضان تک چلتی ہے۔ اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات کو مفتیان کرام سے پوچھ کر ہم آپ کے سامنے اس کا حل پیش کرتے ہیں کہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے جو بھی مسئلہ پوچھا ہے اس کا حل ہم مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، جو مفتیان کرام میں سے ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں، مفتی آصف ندیم صاحب ہیں، تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مفتی آصف ندیم صاحب کے پاس۔ وہ ہمارے سوالات کے جواب آج دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اچھا، ناظرین کی طرف سے مفتی صاحب ہمارا ایک اور سوال ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے جی، تو ہر چیز موبائل کے اندر موجود ہے، تو ابھی قرآن مجید ہے وہ بھی وہ موبائل کے اندر موجود ہے۔ اب موبائل کے اندر قرآن پاک آدمی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، تو وہ قرآن پاک جب آدمی تلاوت کرتا ہے موبائل کے اوپر تو اس کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح وہ موبائل اب آدمی واش روم میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی، اس میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موبائل میں اگر قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا یا پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس میں بھی دو مسئلے ہیں، ایک ہے بغیر وضو ہاتھ لگانا اور ایک ہے بغیر وضو پڑھنا۔ تو بغیر وضو پڑھنا جو ہے اس کی تو اجازت ہے، بغیر وضو اگر ہے یعنی کہ اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے، بغیر غسل نہیں ہے، بغیر وضو ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، چلتے پھرتے حافظ قرآن ہے، اس کو منزل دہرانی ہے تو وہ بغیر وضو تلاوت کر سکتا ہے۔ ہاں، جو ہاتھ لگانے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو جو ہے وہ پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اسی سے علماء حضرات نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی قرآن کا یہ جو مصحف ہوتا ہے، یہ جو کتابی شکل ہوتی ہے، اس کو بغیر وضو جو ہے وہ چھونا جائز نہیں ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو بغیر جو ہے وضو کے، بغیر طہارت کے جو ہے وہ کوئی نہ چھوئے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ موبائل میں کھلتا ہے، اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بھئی قرآن مجید اصل تو موبائل میں ہوتا نہیں ہے، وہ ایک شعائیں پڑتی ہیں، وہ ایک سایہ ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ سایہ ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو جب اصل ہے نہیں تو بھئی اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ لیکن جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو، چاہے وہ قرآن موبائل کی شکل میں اسکرین پر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، کسی کپڑے پر ہے، کسی دیوار پر ہے، یا کسی بھی چیز پر ہے، جہاں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں وہاں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ موبائل کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، جہاں جو ہے وہ مطلب موبائل کی پچھلی سائڈ ہے یا دوسری چیزیں ہیں موبائل کی، ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کو مطلب جو موبائل جو ہے جس میں قرآن مجید موجود ہے اس کو واش روم میں لے کے جانا، اب اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر تو وہ کھلا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ پڑھ رہا تھا اور اسی طرح وہ کھلا ہے، اس اپلیکیشن کو اس نے بند نہیں کیا ہے، تو اب اس صورت میں تو اس کے لیے قطعاً جو ہے واش روم میں لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس کوئی اور چیز ہے جو سامنے ہے، ظاہر ہے، جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، تو وہ چاہے کسی لاکٹ میں ہے یا کپڑے کے اوپر ہے یا کسی چیز پر بھی ہے اور وہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، تو ایسی چیز کو قطعاً جو ہے واش روم میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر موبائل میں اس نے اپلیکیشن بند کر دی ہے، اب جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے، سکرین خالی ہے، تو پھر ایسے موبائل کو واش روم میں لے کے جانے کی بھی اجازت ہے۔
مطلب اپلیکیشن تو کھلی ہوئی ہے لیکن اس نے لاک لگا دیا, اسکرین سے غائب ہو گیا, تو ایسی صورت میں جی واش روم لے بالکل کر جا ایسی سکتے صورت میں وہ لے کے جا سکتا ہے کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے اس صورت میں. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے آدمی کوئی چیز کھا لے, جی اب فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے, تو نماز کے دوران, اب نماز سے پہلے اس نے کلی وغیرہ نہیں کی, کوئی چیز اس نے کھا لی ہے لیکن کلی وغیرہ نہیں کی, ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی. اب نماز کے دوران ذرات اس کے منہ میں آ جاتے ہیں, دانتوں میں پھنسے ہوئے یا کہیں سے بھی اس کے جو ہے نا منہ میں ذرات آ جاتے ہیں, تو ان ذرات کا کیا حکم ہے کہ وہ ذرات نکل لے, باہر نکال دے؟ اگر باہر نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری شریعت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی فرما دیں ذرا, اس کا کیا حکم ہے؟ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو حکم ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کلی کر لو, اور نماز سے پہلے تو ویسے بھی حکم ہے کہ بھی نماز سے پہلے احتیاطاً کلی کر لینی چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز اگر منہ میں ہے تو وہ نکل جائے اور دوران نماز کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آئے. لیکن اب یہ ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ نماز سے انہوں نے پہلے کوئی چیز کھائی ہے, اب دوران نماز اس کے کچھ ذرات جو ہے وہ زبان مارنے کی وجہ سے یا ویسے ہی نکل آئے ہیں, تو اب ان کو اگر نگل لیا ہے تو نگلنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ چنا جو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو ہم استعمال ہوتا ہے چنا, اگر اس کے دانے سے چیز وہ زیادہ تھی پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر اس سے وہ کم ہے تو پھر نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی. ہاں اگر دوران نماز جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز آئی ہے, یعنی پہلے سے وہ منہ میں نہیں تھی لیکن باہر سے کوئی چیز آئی ہے, جس طرح انسان نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دھوڑ چیز آ گئی ہے, کوئی اس میں ایسی چیز ہے جس کا کچھ نہ کچھ وجود ہے, مثلا کوئی مطلب ہے کہ ذرات آ گئے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کوئی مچھر کا دانہ جو ہے وہ اندر منہ میں آ گیا اور وہ پھر نگلا جا چکا ہے, تو باہر سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ منہ میں جاتی ہے اور وہ پھر نگلی جاتی ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی, وہ چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے اندر موجود تھی تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر چنے کے دانے سے زیادہ ہے تو نماز فاسد ہوگی, اور اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال یہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا, اس کا شریعت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ چوری کا جو مال ہے اس کو خریدنا کیسا ہے؟ جی چوری کا جو مال ہے یہ ہمیشہ اپنے اصل مالک کا ہی رہتا ہے, وہ چاہے جتنی جگہ خرید و فروخت اس کی ہو چکی ہو, چاہے جتنے مالک بدل جائیں, اس کے ظاہراً جو مالک بنے ہیں وہ جتنے بھی بدل جائیں, لیکن وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت سے نہیں نکلتا, وہ اسی کی ہی ملک میں رہتا ہے. لیکن یعنی کہ اگر پھر کبھی کسی جگہ جو ہے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے تو وہ پھر اصل مالک کی طرف بغیر کسی جو ہے وہ پیسے کے, بغیر کسی جرمانے کے, بغیر کوئی قیمت وصول کیے اپنے اصل مالک کی طرف لوٹانا ضروری ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کا خریدنا یا ایسی چیز کا بیچنا تو قطعاً جائز نہیں ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ غالب گمان ہے اس شخص کے بارے میں, یا کچھ ہمارے ہاں بازار ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چور بازار ہے اور وہاں پر جو چیزیں آتی ہیں وہ تقریباً اکثر چوری شدہ ہوتی ہیں, تو پھر ایسی کسی بھی جگہ سے کوئی چیز خریدنا ہرگز جائز نہیں ہے. یا ایسا آدمی ہے کہ اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ چوری کر کے لایا ہے, یا عموماً اس کی عادت یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہے اور پھر آ کے چیزیں بیچ دیتا ہے, تو ایسے آدمی سے بھی ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ جو ہے وہ تھوڑا بہت مطلب تذبذب کا شکار ہے انسان, جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شک پڑ رہا ہے, تو شک کی وجہ سے پھر بھی احتیاط تو اسی میں ہے کہ نہ خریدے, لیکن اگر شک ہے تھوڑا بہت تو خرید لی ہے تو پھر اس کا خریدنا بھی جائز رہے گا. لیکن پھر بھی اس میں یہی ہے کہ اگر غالب گمان چوری کا ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو پھر ہرگز خریدنے کی اجازت نہیں ہے, وہ نہ خریدے, اور نہ ہی ایسے مال کا جو ہے منافع لینا جائز ہوگا, اور اگر منافع لیے بھی گئے ہیں تو وہ قطعاً حلال نہیں ہو سکتے, وہ حرام ہی رہیں گے. اچھا مفتی صاحب, ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ایک حافظ ہے جس کی داڑھی نہیں نکلی, ایک حافظ ہے جس کی داڑھی نکلی نہیں ہے, اور ایک حافظ ہے جو داڑھی منڈاتا ہے, دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. تو ایک حافظ ہے جس کی داڑھی نکلی نہیں ہے لیکن شرعاً اس کی عمر پوری ہے, وہ بالغ ہے, تو کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ اور دوسرا جو داڑھی منڈاتا ہے تو وہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیتا. جی جیسا کہ آپ نے پوچھے ہیں دو الگ الگ سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بچہ ہے ایسا
کہ ابھی اس کی داڑھی نکلی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بلوغت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، احترام وغیرہ، یا یہ ہے کہ اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے، اس سے اب زیادہ ہے، وہ 16ویں سال میں چل رہا ہے یا اس سے زیادہ، تو اب کیونکہ اس کے اوپر اپنی نماز بھی فرض ہو چکی ہے، تو جس کے اوپر اپنی نماز فرض ہے وہ کسی کی امامت بھی کرا سکتا ہے۔ اور داڑھی کا جہاں تک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، تو اس لیے داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ بھئی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی جن کی داڑیاں کافی عمر تک نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ ساری زندگی ان کی داڑھی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، یا ایک دو بال نکل آتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسا حافظ جو ہے جس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ بالغ ہو چکا ہے، تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تراویح ہے یہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ ابھی بچہ ہے، نابالغ ہے، تب بھی پڑھا سکتا ہے، اور اگر اس کی داڑھی شاڑھی نہیں ہے تب بھی وہ پڑھا سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تراویح کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو عام نماز فرض کے لیے جو امامت کی شرائط ہیں، تراویح کی امامت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ آدمی جس کی داڑھی ہے لیکن وہ کٹاتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ گناہ کر رہا ہے، اور یہ ایسی سنت کو چھوڑ رہا ہے جو سنت مؤکدہ بحکم واجب ہے، اور ایسی جو ہے وہ کام کرنا، داڑھی کو کٹانا، یہ گناہ ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو ایسا نافرمان امامت نہیں کرا سکتا۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ بھئی پیچھے پڑنے والے بھی سارے اسی کے جیسے ہیں، سارے جو ہے وہ داڑھی منڈے ہیں، اور کوئی داڑھی والا آدمی ہے نہیں، تو پھر ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی جس کی قرات بھی قرآن کی ٹھیک ہے اور نماز کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، تو انہی داڑھی کٹانے والوں میں سے یا داڑھی منڈوانے والوں میں سے کوئی آدمی اگر کوئی امامت کرا دے، چاہے وہ فرض نماز کی ہے، چاہے وہ تراویح کی ہے، کسی کی بھی ہو، تو وہ کرا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے بھی سارے اسی کے جیسے ہوں۔ لیکن اگر پیچھے کوئی ایک داڑھی والا بھی موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ اس آدمی کی جو ہے وہ امامت جائز نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ آدمی پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ الگ پڑھے، باقی جو داڑھی منڈوانے والے ہیں وہ سارے اس کے پیچھے پڑھ لیں، تو اس کی اجازت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عمر رسیدہ ہے، ایک شخص عمر رسیدہ ہے، اس کی کافی عمر ہو چکی ہے، لیکن اب اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، وہ نماز پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ بلوغت سے لے کر اب تک میری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ نمازوں کو قضا کرنا چاہتا ہے، لوٹانا چاہتا ہے، تو اب اس کو تو یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اب وہ شریعت کے حکم کیا کہتی ہے کہ اس کو نمازیں کیسے وہ لوٹائے گی؟ پڑھنی چاہیے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جب جو بھی اس کی اب عمر بن چکی ہے اس وقت تک، اس کی جتنے بھی نمازیں قضا ہیں ان کا لٹانا ضروری ہے، ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر تو اس کو یاد ہے، پھر تو یہ ہے کہ بھئی وہ اپنی جو ہے وہ ترتیب کسی کاپی میں کسی چیز پہ لکھ کر جو ہے وہ ابھی سے اپنی نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ یاد نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارا عمر کا حصہ ایسا گزر جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ بھئی کتنے دنوں کی میری نماز رہ گئی ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ بھئی وہ اپنا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نماز تو میں زیادہ پڑھتا تھا، فلاں نماز جو ہے میری اکثر قضا ہو جاتی تھی، تو پھر اس حساب سے وہ اندازہ لگا لے کہ بھئی اتنے سال میری نماز قضا ہو رہی ہے، تو ان دنوں کے حساب سے جو ہے وہ کر لے کہ بھئی میری اتنی نمازیں ٹوٹل بن جائیں گی، تو اب جو ہے اس کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ادائیگی شروع کر دے۔ اب پہلے تو حکم یہی ہے کہ بھئی وہ متعین کرے کہ بھئی میں فلاں دن کی جو ہے وہ فلاں نماز قضا کر رہا ہوں، لیکن عموماً یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ بھئی کون سے دن کی رہی اور کون سے دن کی پڑی ہے، تو اب اس میں یہ صورت ہے کہ بھئی وہ یا تو اوپر سے شروع کر دے کہ میری سب سے پہلی جو فلاں نماز قضا ہوئی تھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو دوسری ہوئی، پھر اس کے بعد جو تیسری ہوئی، پھر اس کے بعد جو چوتھی ہوئی، یا یہ ہے کہ نیچے سے شروع کر دے کہ بھئی جو سب سے آخر میں میری نماز فلاں جو ہے، مثلا فجر کی نماز جو ہے سب سے آخر میں قضا ہوئی ہے، اب میں وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے جو میری قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں،
پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے میری فجر کی قضا نماز ہوئی ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے وہ پڑھتا رہے. جب اس کا ظن غالب ہو جائے اور اسے جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ بھئی اب میں نے تقریباً اپنی ساری نمازیں قضا کر دی ہیں تو اب چھوڑ دے. باقی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے. باقی رہا اس میں مسئلہ کہ قضا کون کون سی نماز کی ہوگی اور کتنا ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ جو فرض ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، چاہے سنت مؤکدہ ہیں چاہے سنت غیر مؤکدہ ہیں. مثلا فجر ہے تو اس کی صرف 2 فرض ہی قضا کرے گا، عصر کے جو ہے وہ 4 فرض، ظہر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض. اور عشاء میں ایک بات یہ ہے کہ عشاء کی جو اگر نماز قضا پڑھنی ہے تو اس میں 4 فرض بھی پڑھے گا اور 3 وتر بھی پڑھے گا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مثلا یہ ہے کہ کچھ نمازیں اس کی سفر میں بھی قضا ہوئی ہوئی ہیں تو پھر وہ اس کے حساب سے سفر میں جو ہے وہ ظہر، عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان میں فرضوں میں تو وہ قصر کرے گا، یعنی 2 فرض پڑھے گا. باقی نماز جو ہے وہ پوری ادا کرنی ہے اس نے. مغرب کے 3 فرض اور وتر بھی 7 ادا کرنے ہیں. یعنی سفر کی قضا کی جو ہے وہ فرضوں میں قصر کرے گا اور حضر کی جو نماز ہے وہ اس نے فرض پورے ہی ادا کرنے ہیں. اس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو پڑھے. جب اس کا یقین ہو جائے کہ اب میری نمازیں پوری ہوئی ہیں تو چھوڑ دے، باقی کمی بیشی انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے. مفتی صاحب آپ نے یہاں پر ایک سفر کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا کہ سفر کے میں نماز وہ قصر ہو جاتی ہے. جی اب ایک ایسا آدمی ہے جو مثال کے طور پر ڈرائیور ہے. جی اب ڈرائیور ہے وہ اس کا روزانہ کا جو سفر ہے وہ شرعی مسافت اس کی طے ہو جاتی ہے. صبح وہ نکلتا ہے شرعی مسافر بن جاتا ہے، شام کو وہ واپس آ جاتا ہے جی یا 1-2 دن کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. تو اب اس کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ وہ پوری پڑھے گا یا وہ شرعی مسافر ہی رہے گا؟ جی دیکھیں، جیسے ہی وہ گھر سے نکلے گا اور اپنا جہاں پر وہ رہتا ہے وہ کسی شہر میں ہے یا کسی گاؤں میں ہے، گاؤں میں ہے تو جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود ختم ہوں گی تو اس سے جیسے ہی وہ باہر نکلے گا تو وہ مسافر شمار ہوگا. اسی طرح اگر وہ کسی شہر میں ہے تو جب شہر کی حدود سے وہ باہر نکلے گا تو وہ مسافر شمار ہوگا. تو اس کے بعد سے واپس اپنی اسی حدود میں داخل ہونے تک یہ بندہ مسافر رہے گا. شرط یہ ہے کہ یہ جو اس نے سفر کیا ہو یہ شرعی مسافت بنتی ہو، جو کہ 77 کلو یا 77.5 کلومیٹر بنتا ہے. تو اگر اتنا جو ہے اس نے سفر کرنا ہے تو یہ بندہ مسافر ہوگا. اب اس سفر کے دوران جو نمازیں آئیں گی اس نے ان کی قصر کرنی ہے، یعنی فرضوں کو اس نے آدھا پڑھنا ہے. اور سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس وقت ہے اور وہاں وہ رکا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے تو وہ سنتیں ضرور ادا کرے. اور اگر صرف اور صرف وہ نماز کے لیے رکا ہے اور پھر اس نے لمبا سفر کرنا ہے، اگر نماز کے لیے زیادہ رکے گا تو سفر میں خلل پڑے گا. تو پھر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف فرض ادا کر دے، باقی آگے فرضوں میں سے بھی وہ صرف اور صرف 2 فرض یعنی قصر کے وہ پڑھے گا اور پھر آگے چل پڑے گا. ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے امام کے پیچھے پڑتا ہے کہ جو امام خود جو ہے وہ مسافر نہیں ہے، وہ کسی محلے کا یا اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے اور یہ وہاں پر جاتا ہے اس کے پیچھے اقتداء کرتا ہے، تو امام کی اقتداء میں اس کو پھر پورے 4 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے. پھر یہ اس میں 2 فرض نہیں پڑھ سکتا، اس میں قصر نہیں کر سکتا. تو باقی جب سفر سے وہ واپس آئے گا پھر اپنے گھر میں جو ہے اس نے پوری نماز پڑھنی ہے. مفتی صاحب اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن مقامی جو امام ہے وہ دوسری رکعت کے بعد یا تیسری رکعت میں ہے، چوتھی رکعت میں ہے یا تشہد آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت یہ مسافر جماعت کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو ایسے مسافر کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ اپنی قصر کرے گا یا مکمل نماز پڑھے گا؟ اب کیونکہ وہ جماعت میں تو شریک ہو گیا امام کے پیچھے، جی اس کا کیا حکم؟ جی اس میں دیکھیں اگر تو وہ امام کے ساتھ کچھ بھی شریک ہوا ہے تو اب جو ہے نا اس نے نماز اپنی پوری ہی ادا کرنی ہے. جس طرح عام جو ہے یہ حضر میں ہو اور سفر جو عام اپنے گھروں میں لوگ ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے جیسے نماز رہ جائے 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت تو پھر اس نے اسی طریقے سے یہ اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. یعنی کہ امام کے ساتھ اگر یہ تحیات میں خالی مل گیا یا 1 رکعت پڑھ لیا یا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب یہ سوچے کہ میری تو 2 ہو گئی ہیں میں سلام پھر لوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا. امام کی ابتدا کی وجہ سے اب اس کے اوپر 4 لازم ہو چکی ہیں، اب اس نے 4 ہی پڑھنی ہے.
باقی رہا یہ مسئلہ کہ بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ بھائی چلو میرے پاس ٹائم تو ہے، میں 4 فرض پڑھ لوں، تو وہ قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ سفر میں اب اس کو حکم ہے کہ اس نے 2 پڑھنی ہے۔ اب اگر یہ 4 پڑھے گا تو یہ حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اور جب یہ گھر میں ہے، حضر میں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ اس نے 4 پڑھنی ہے، اس میں 2 پڑھے گا تو وہ خلاف ورزی کرے گا، گناہگار ہوگا۔ سفر میں 2 ہی ضروری ہے، اور حضر میں جو ہے وہ اس کے اوپر 4 ضروری ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ سفر میں اسے یاد نہیں تھا کہ میں نے 2 پڑھنی ہے، مطلب ذہن میں نہیں رہا، بس نماز کسی جگہ رک کے نماز پڑھ لی، تو اب اگر وقت کے اندر اندر یاد آ گیا ہے تب بھی اسے حکم یہی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے جو ہے وہ 2 فرض پڑھے، وہ 4 فرض اس کی نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وقت کے بعد یاد آیا اوہو میں نے تو 2 پڑھنے تھے، میں نے 4 پڑھ لیے ہیں، تو اب جو ہے اس کی نماز ہو گئی ہے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یاد ہوتے ہوئے وہ اپنی پوری نماز پڑھتا ہے، جی شرعی مسافر جو ہے وہ یاد ہوتے ہوئے، اور اس کو یاد ہے کہ میں شرعی مسافر ہوں، قصر نماز میں نے پڑھنی ہے، جی لیکن اس کے باوجود وہ پوری نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں نہیں، ہوگی؟ نماز ہوگی بھی نہیں اور یہ گناہگار بھی ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بے جس طرح جو ہے وہ آدمی گھر ہے اور وہ صبح کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ لے، تو کیا خیال ہے کہ یہ اس کے 4 فرض ہو جائیں گے؟ تو یہ نہیں ہوتے نا، تو ایسے ہی جو ہے جو سفر میں آدمی ہے وہ بھی اس کے اوپر 2 ہی فرض ہیں، تو وہ 2 ہی پڑھے گا، اگر وہ 4 پڑھے گا تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر غلطی سے پڑھ لی ہے اور پھر وقت میں یاد نہیں رہا تب ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ دیکھیے رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں روزے کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اب فرض کو چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، اور یہ فرض بھی وہ ہے جو فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ فرض کفایہ میں تو چلو پھر بھی ایک گنجائش رہتی ہے نا کہ بھئی اگر کسی محلے میں سے کسی 1-2 آدمیوں نے ادا کر دیا ہے تو ہو گئی ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، اور فرض عین کی قطعاً چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے تب اسے لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کرے، اور بعد میں جو ہے اس کی کفارہ بھی ادا کرے، یعنی کہ اس کے اوپر لازم ہوگی، کفارہ تو نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا جو ہے اس کے اوپر لازم ہوگی کہ وہ قضا کرے گا۔ ہاں اگر اسی طرح اس کے اوپر کوئی عذر تھا اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا روزہ، بیماری کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ بھئی وہ سفر میں تھا، دوران سفر روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اب عذر کی بنا پر اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اب یہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جب وہ عذر ختم ہو، یعنی بیماری تھی رمضان کے بعد وہ بیماری ختم ہو چکی ہے، یا یہ سفر میں تھا واپس آ گیا ہے رمضان کے بعد، اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی قضا لازم ہوگی، جو ہے اس صورت میں گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن قضا لازم ہوگی۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو باقی ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو وہ رمضان کے روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کی عمریں تقریباً 120 سال، 30 سال، 150 سال تک بھی لوگ موجود تھے جن کی عمریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہے کہ بھائی جس شخص نے رمضان کا روزہ ایک چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کا اگر حساب لگا لیا جائے تو جس شخص کی عمر 150 سال ہے تو تقریباً جو ہے وہ 50 سے 55 ہزار دن بنتے ہیں، یعنی اگر وہ شخص 50,000 روزے بھی رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کی بہت بڑا نقصان بھی ہے، دنیا کے حساب سے تو وہ گناہگار رہے گا لیکن آخرت کے حساب سے اتنا بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا، تو اس لیے رمضان کا روزہ کسی بھی عذر کے بغیر چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ عام ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ کہیں زخم لگ گیا تو کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ چیزیں ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دے تو۔ جی اس میں یہ ہے کہ عموماً ظاہری جس طرح فرما رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی زخم لگ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، پیپ نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو ان سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح الٹی آ گئی ہے کسی آدمی کو تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔
روزہ توڑنے کے ٹوٹنے کی والی چیزوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کے ناک یا منہ یا کان کے ذریعے سے اندر داخل ہوتی ہے تو ان چیزوں سے، اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اصول یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے اگر کوئی چیز اندر جسم میں داخل ہو رہی ہے جو کہ حلق تک پہنچ رہی ہے یا اس کا ذائقہ اثر محسوس ہو رہا ہے تو ایسی چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح جو ہے وہ کوئی جماع کرتا ہے یا جماع کی کوئی صورت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور روزہ توڑنے والی چیزوں میں جو ہے نا وہ کیونکہ ایک بہت ساری تفصیل ہے، تو میں صرف اصول ایک بیان کر رہا ہوں کہ جماع کرتا ہے یا جماع کی کوئی صورت اس میں پائی جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی ہر ایک چیز کا الگ الگ حکم ہے، تو انشاءاللہ جیسے سوال آتے رہیں گے تو اس کا حکم بھی۔ آج کی ہماری نشست اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو ابھی میں مفتی صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے۔ تو آپ بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے جو نمبر ہے 0313 578 45 80، اس نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں یا پھر اس کمنٹس باکس کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔